السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، موضوعات قرآن کا سلسلہ نمبر 7 یعنی 7واں پارہ، یہ دو حصوں میں ہم اس کو بیان کریں گے۔ اس کے موضوعات کی تفصیل تھوڑی لمبی ہے، تو آج ہم آپ کے سامنے پہلا حصہ بیان کریں گے۔ موضوعات قرآن 7ویں پارے کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلا حصہ سورۃ مائدہ کا آخری حصہ، سورۃ مائدہ کا آخری حصہ وہ بیان کیا گیا۔ دوسرے حصے میں سورۃ انعام کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ تو دوستو، آج ہم پہلا حصہ 7ویں پارے کا وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں بیان کی، 3 موضوعات کے اوپر گفتگو کی، 3 چیزیں جو ہے، یہ 3 احکامات، یہ 3 چیزوں کے باتوں کے بارے میں جو احکامات ہیں یا فکر ہے، اللہ پاک نے وہ آپ ہمارے سامنے رکھی۔ پہلا جو اس کا سورۃ مائدہ کا جو بقیہ حصہ ہے، اس میں پہلی بات جو اللہ پاک نے بیان کی، جو حبشہ کے نصارہ تھے، حبشہ کے عیسائی تھے، ان کی تعریفیں کی۔ دوسرے نمبر کے اوپر اللہ پاک نے اس حصے میں حرام اور حلال چیزوں کے بارے میں مسائل بیان فرمائے۔ تیسرے نمبر پہ اس حصے میں سورۃ مائدہ کا جو آخری حصہ 7ویں پارے میں ہے، قیامت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بیان کیا۔ دوستو، حبشہ کے نصارہ جو تھے، جیسے کہ ایک بڑا مشہور واقعہ نجاشی بادشاہ کا بھی ہے کہ جب حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سامنے سورۃ مریم کی چند آیات کی تلاوت کی تو وہ زار و قطار رونا شروع ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو حبشہ کے لوگ تھے، حبشہ کے عیسائی تھے، وہ اہل کتاب تھے، اہل علم لوگ تھے۔ جب ان تک اسلام کا پیغام پہنچا تو وہ قرآن کی آیتیں سن سن کے روتے تھے اور ایمان قبول کرتے تھے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ حرام اور حلال کے جو کچھ مسائل ہیں وہ اس حصے میں بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو خود سے بندہ اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، یہ بالکل غلط ہے، اس کو اپنے اوپر حرام نہیں کریں۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لغو قسم کی جو باتیں ہیں یا قسمیں ہیں، ان کے اوپر بندہ اپنے اوپر حرمت قائم کر لیتا ہے، وہ بھی غلط ہے۔ ہاں، اس کا صرف کفارہ ہے، وہ کفارہ ادا کرے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا ان کو کپڑے پہنائے، یا ایک آزاد غلام جو ہے اس کو آزاد کرائے۔ اگر ان تینوں صورتوں میں کچھ نہیں کر سکتا ہے تو 3 دن کا روزہ رکھے، یہ اس کا کفارہ ہے، اس کو بالکل اپنے اوپر حرام نہیں کر لے۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ شراب، جوا اور پانسا جو ہے یہ حرام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ رجس عمل ہے، یہ شیطانی عمل ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ حالت احرام میں جب کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے بندہ حاضر ہو، حرمین شریفین کی طرف جائے تو احرام باندھتا ہے، تو اس حالت میں جو تری ہے یعنی سمندری جو جانور ہیں ان کا شکار جائز ہے، جو خشکی کا شکار ہے وہ حرام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وصیت، جب موت کی کیفیت محسوس کرو، ناقابل وصیت چیزوں میں سے وصیت اور وہ دو معتبر گواہ بنا لو۔ پھر اللہ تعالیٰ جانور، 4 قسم کے جانور ہیں جو مشرکین نے حرام کر رکھے تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام وغیرہ۔ اس کے بعد جو آخری حصہ سورۃ مائدہ کا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ قیامت کا تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان فرماتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور ان سے پوچھا جائے گا تم نے ہمارا پیغام پہنچایا تو تمہیں کیا جواب دیا گیا۔ اس سوال و جواب کے تناظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ اپنے احسانات گنوائیں گے۔ ان احسانات میں مائدہ والا قصہ بھی ہے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ ہم پر ایسا دسترخوان اتارے جس میں کھانے پینے کی چیزیں یا کھانے پینے کی نعمتیں نازل ہوں۔ چنانچہ دسترخوان اتارا گیا۔ ان احسانات کو گنوا کر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے عیسیٰ، کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو مبعود بنائیں، اس کی عبادت کریں یا اس کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنائیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ یا اللہ، میں نے ان سے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارا رب اسی وقت تک ان کا نگران تھا جب تک تم ان کے درمیان میں تھے، جب آپ ان میں سے نکل گئے، یعنی اللہ پاک نے آپ کو اوپر اٹھا لیا، ان سے واپس بلا لیا، تو ان کے اوپر سے نگرانی ختم ہوگی۔ تو اب اگر آپ
انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور معاف کریں تو آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ میں ان پر صرف اس وقت تک نگران تھا جب تک ان کے درمیان میں موجود تھا۔ تو دوستو یہ تھا 7ویں سپارے کا پہلا حصہ۔ دوسرا حصہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگے، معلوماتی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ دوستوں کا بھی ذوق اس کے بارے میں بڑھے اور قرآن کے مطالعے کی عادت بنے۔ شکریہ۔